چونکہ ہم بہت سارے افراد کے درمیان رہتے ہیں، انسان زندگی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی گزارتا ہے، پھر کچھ رابطہ پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر جہاں جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہاں بھی الگ الگ قسم کے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی کی بہت سارا وقت، یعنی ہم یہ کہیں کہ اسٹارٹ آف دا لائف، وہ اپنی ہی قسم کے، اپنے ہی خاندان کے، اپنی ہی بولی بولنے والے، اپنی ہی کلچر کے لوگوں میں گزارتا ہے، مگر ایک اسٹیج آتا ہے کہ جس میں اسے پھر اب جب پریکٹیکل لائف میں وہ داخل ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کا آدمی اسے ملتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے جہاں ہم پر اللہ کے حقوق لازم قرار دیے ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہاں حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بندے کا تعلق صرف رب سے ساری زندگی نہیں رہتا، اس کو زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تو بڑا کلیئرلی، بڑا واضح کھول کھول کر قرآن و حدیث کے ذریعے سب کے حقوق بیان کیے۔ والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے تو والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو بھائی بہنوں کے حقوق، شادی ہو جائے تو بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے حقوق، کہیں گھر ہوتا ہے تو آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں تو ان کے حقوق، اور اب انسان جب فلوٹ کرتا ہے لوگوں کے اندر، اب اس کی پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی، سفر کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو اب زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، تو پھر عام مسلمانوں کے حقوق۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس کی مشیت دیکھیں کہ اللہ کے حقوق یقیناً ادا کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے حقوق پامال بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کسی موقع پر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو وہ مالک کریم اس کے برسوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ برسوں کے وہ حقوق جو اس نے رب کے تلف کیے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو میں جانوں، میرا رب جانے، بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کی مشیت کے انداز نرالے ہیں، اس کے دستور ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہ رب کریم بھی معاف نہیں فرماتا، اور یہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اللہ کریم ہے، اس کی شان رحیمی ہے، وہ ماں سے 70 گنا بندوں کو زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایک آنسو گرائے بندہ وہ 70 سال کے گناہ معاف کر دے، اس کی کرم نوازی ہے۔ مگر بندوں کے تو دل دماغ سب الگ ہوتے ہیں نا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہمیں کوئی بہت ستائے، بہت تنگ کرے، اتنا تنگ کرے کہ زندگی اجیرن کر دے، پھر معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بندوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے ہم بندوں کو دل دکھا رہے ہیں، ہم ان کے حقوق تلف کر رہے ہیں، تو ان سب کو راضی کیسے کریں گے؟ تو اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کے حق ہی تلف نہ کرے، ناراض کر کے راضی کرنا، حق مار کر اس کو تلاش کر کے معافی مانگنا، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو پرابلم ہی نہ ہو، میری ذات لوگوں کے لیے فائدے کا باعث تو ہو، تکلیف اور ٹینشن کا باعث نہ ہو۔